گرم تپتے ہوئے میدان میں امام حسین علیہ السلام شجاعت اور بہادری سے جنگ کر رہے تھے۔ ذوالفقار کی تیز دھار کی وار ایسی تھی گویا آسمان سے بجلی گر رہی ہو۔ تیر اندازوں کی طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی تھی۔ آپ علیہ السلام کا سارا بدن زخموں سے چور تھا۔ امام حسین علیہ السلام دشمن کی فوج پر حملہ کرنے جاتے تھے جن کی تعداد 30,000 تھی، اور انہیں کیڑے مکوڑوں کی طرح منتشر کر دیتے تھے۔ اچانک نیزہ برداروں کی ایک جماعت نے آپ علیہ السلام پر حملہ کر دیا۔ ایک سپاہی نے تیر چلایا جو آپ علیہ السلام کے دہن مبارک پر لگا۔ امام حسین علیہ السلام نے دہن مبارک سے خون چلو میں لیا اور آسمان کی جانب پھینکا اور فرمایا، خدایا انہیں نیست و نابود کر دے، ان سب کو ہلاک کر دے اور ان میں سے کسی کو بھی روئے زمین پر باقی نہ رکھ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے کو اس بے رحمی سے کیوں شہید کیا گیا؟ آپ علیہ السلام میدان کربلا کیوں پہنچے؟ اور آپ علیہ السلام کو شہید کرنے والا لشکر کون تھا؟ اور مسلمانوں نے حسین ابن علی کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ ان حقائق کو اس ویڈیو میں ہم مکمل بیان کریں گے اور کربلا کے اس عظیم واقعے کو مختصر پیش کریں گے۔ واقعہ کربلا صرف تاریخ اسلام ہی نہیں بلکہ تاریخ انسانیت کا بے حد دردناک واقعہ ہے۔ یہ وہ دنیا کا واحد ایسا واقعہ ہے جس سے عالم اسلام کی ہر چیز متاثر ہوئی۔ آسمان متاثر ہوا، زمین متاثر ہوئی، سورج اور چاند ایسے متاثر ہوئے کہ شفق کی سرخی نے آسمان لال کر دیے۔ یہ وہ غم انگیز اور المناک واقعہ تھا جس نے جاندار اور بے جان کو خون کے آنسو رلا دیا، جس کا پس منظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی دشمنی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوئے 50 سال گزر چکے تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین علیہ السلام نماز مغرب کے مصلی پر تشریف فرما تھے۔ مسجد میں حکومت کا ایک سپاہی جوتوں سمیت اندر داخل ہوا اور اپنی کمر سے خط نکال کر امام حسین علیہ السلام کی طرف پھینکتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے خط اٹھایا اور خط پڑھنے کے بعد فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عبداللہ نے پوچھا کہ اس میں کیا لکھا ہے؟ فرمایا، شام کا حکمران معاویہ ابن ابی سفیان نہیں رہا، گورنر نے ہمیں بلایا ہے۔ امام حسین علیہ السلام حاکم مدینہ ولید کے پاس پہنچے۔ ولید نے کہا، یزید بن معاویہ حکمران بن گیا ہے، اس کی بیعت کیجیے۔ امام علیہ السلام نے جواب دیا کہ اہل بیعت نبوت کسی کی بیعت نہیں کریں گے۔ امیر معاویہ نے اپنے بعد اپنا جانشین اور عالم اسلام کا خلیفہ اپنے بیٹے یزید کو مقرر کر دیا اور مسلمانوں سے کہا کہ وہ اس فیصلے کو قبول کر لیں۔ اس وقت مدینہ میں جید صحابہ کرام موجود تھے۔ مدینہ کے جید صحابہ کرام نے یزید کے ہاتھوں بیعت کرنے سے انکار کر دیا، جن میں حضرت حسین ابن علی، عبداللہ ابن زبیر اور عبد الرحمن بن ابی بکر کے نام اہم ہیں۔ صحابہ کرام کی مخالفت کی وجہ یہ تھی کہ امیر معاویہ نے اپنے بیٹے کو اگلا خلیفہ مقرر کر دیا تھا جو اسلامی مزاج اور شریعت کے خلاف سمجھا گیا۔ اس سے پہلے کسی بھی خلیفہ نے اپنی اولاد یا اپنے رشتہ دار کو اپنا ولی عہد اور اپنے بعد خلیفہ منتخب نہیں کیا تھا۔ یہ فیصلہ حضرت حسن کے ساتھ ہوئے معاہدے کے بھی خلاف تھا۔ جب یہ خبر کوفہ پہنچی کہ امام حسین ابن علی نے یزید کو خلیفہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے تو اہل کوفہ جو امام حسین سے بہت زیادہ محبت اور عقیدت رکھتے تھے مختار سخسی کے گھر جمع ہوئے اور سلیمان ابن سرد رضی اللہ نے امام حسین کو کوفہ آنے کی دعوت دی۔ آپ علیہ السلام کو خط لکھا کہ آپ کوفہ تشریف لائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور آپ کو خلیفہ تسلیم کریں گے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ کوفہ سے تقریباً 18,000 خطوط حضرت امام حسین کو موصول ہوئے۔ حضرت امام حسین نے کوفہ جانے کا فیصلہ کیا۔ آپ علیہ السلام کے نزدیک یزید کا خلیفہ رہنا ظالم حکمران کو تسلیم کرنے کے برابر تھا۔ یزید کی خلافت اسلام اور شریعت کے خلاف تھی۔ دوسری طرف یزید بن معاویہ کی ذاتی شخصیت بھی تنازع کا شکار تھی۔ یزید شکار، شراب اور تفریح کا عادی تھا۔ لوگوں کا بھی ماننا یہی تھا کہ خلیفہ بننے کے اہل نہیں ہے، جبکہ یزید ہر حال میں امام حسین علیہ السلام سے بیعت لینا چاہتا تھا کیونکہ حضرت امام حسین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے۔ ان کی بیعت کے بعد ہی یزید کی حکومت مستحکم ہو سکتی تھی اور عالم اسلام میں اس کی خلافت کی اہمیت تسلیم کی جا سکتی تھی، جبکہ امام حسین علیہ السلام اسے نااہل سمجھتے تھے۔ کوفہ والوں پر بھروسہ کرتے ہوئے امام حسین علیہ السلام پہلے مدینہ سے مکہ روانہ ہوئے اور وہاں اپنے اہل بیت جانثار ساتھیوں کے ساتھ کوفہ روانہ ہوئے۔ جب یزید کو خبر ملی تو اس نے عبید اللہ ابن زیاد جو کہ ایک ظالم شخص تھا اسے کوفہ کا گورنر مقرر کر دیا اور اسے حکم دیا کہ امام حسین ابن علی کو کوفہ پہنچنے کی کوشش کرے تو راستے میں ہی انہیں روک دیا جائے۔ ابن زیاد نے ایک لشکر روانہ کیا اور امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو وہیں روک دیا۔ 3 محرم کو عمر بن سعد 4000 فوج لے کر کربلا پہنچا۔ یزید اپنے گورنر کے ذریعے اپنی باتوں کو قبول کروانے کے لیے امام حسین علیہ السلام پر دباؤ ڈالتا رہا۔
امام حسین علیہ السلام نے یزید کی شرائط کو نہیں مانا تو آخر کار دشمنوں نے فرات پر فوج کا پہرا لگا دیا۔ 7 محرم کے بعد حضرت حسین علیہ السلام اور آپ کے پورے جانثاروں اور اہل بیت کو پیاسے رہنے پر مجبور کر دیا۔ آپ علیہ السلام کو نہر فرات سے پانی لینے کی اجازت نہیں تھی۔ 3 دن گزر جانے کے بعد جب امام کے گھر والوں میں بچوں کو پیاس لگنا شروع ہوئی تو امام حسین علیہ السلام نے یزیدی فوج سے پانی کا مطالبہ کیا۔ دشمن نے پانی دینے سے انکار کر دیا۔ دشمنوں نے سوچا کہ امام حسین علیہ السلام پیاس سے ٹوٹ کر ہمارے تمام مطالبات کو قبول کر لیں گے، لیکن جب 3 دن کی پیاس کے بعد بھی امام حسین نے یزید کی بات نہیں مانی تو دشمنوں نے آپ علیہ السلام کے خیموں پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ امام حسین نے ایک رات کی مہلت طلب کی۔ عاشورہ کی اس رات حضرت امام حسین اور آپ علیہ السلام کے اہل خانہ نے اللہ کی عبادت کی اور یزیدی فوج کو مخاطب کر کے امام حسین علیہ السلام نے ایک تقریر کی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، جلدی نہ کرو، پہلے میری بات سن لو۔ لوگو، تم میرے حسب و نسب پر غور کرو اور دیکھو کہ میں کون ہوں۔ اپنے گریبانوں میں جھانکو اور اپنے آپ کو ملامت کرو۔ تم خیال کرو کہ کیا تمہیں میرا قتل اور میری توہین زیب دیتی ہے؟ کیا میں تمہارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا اور ان کے چچیرے بھائی کا بیٹا نہیں، جنہوں نے سب سے پہلے اللہ کی آواز پر لبیک کہا اور اس کے رسول پر ایمان لائے؟ کیا سید الشہداء امیر حمزہ میرے والد کے چچا نہ تھے؟ کیا جعفر طیار میرے چچا نہ تھے؟ کیا تمہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول یاد نہیں جو انہوں نے میرے اور میرے بھائی کے متعلق فرمایا تھا کہ ہم دونوں نوجوانان جنت کے سردار ہوں گے؟ یزید کی فوج پر اس تقریر کا کوئی اثر نہ ہوا، صرف حر ابن یزید تمیمی پر اس کا اثر ہوا، اور وہ یہ کہتے ہوئے امام حسین کی طرف آ گیا کہ یہ جنت یا دوزخ کے انتخاب کا موقع ہے۔ عاشورہ کے دن تک آپ علیہ السلام کے تمام بیٹوں اور بھائیوں کو میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا، جن میں علی اکبر، عباس، علی اصغر، اون محمد شامل ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے دشمن کی صفوں پر ٹوٹ کر حملہ کیا، شجاعت اور بہادری کی تاریخ رقم کر دی، لیکن ایک ایک کر کے سبھی 72 جانثار شہید ہو گئے۔ آخر میں حضرت امام حسین علیہ السلام کو بھی دشمنوں نے چاروں جانب سے گھیر لیا، لیکن ان میں سے کوئی بھی امام حسین کو قتل کرنے کا گناہ اپنے سر نہیں لینا چاہتا تھا۔ شمر بن جوسن کے اکسانے پر زرع بن شریک تمیمی نے یہ بدبختی مول لے لی اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ اور گردن پر تلوار سے حملہ کر دیا۔ زنان بن انف نے یہ تیر چلایا، جس کے بعد امام حسین گر گئے اور ان کے گرنے پر شمر آگے بڑھا اور اس ملعون نے امام حسین کا سر پیچھے سے کاٹ کر جسم سے جدا کر دیا۔ عبید اللہ ابن زیاد کے حکم پر امام حسین کا سر الگ کر کے جسم کو گھوڑوں کے ٹاپوں پر رونت دیا گیا۔ اس کے بعد تمام شہداء اہل بیت کے سر کو نیزوں کی نوک پر رکھ کر ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا، اور اس کے بعد آپ علیہ السلام کے سر کو یزید کے دربار میں پہنچایا گیا۔ جب یزید نے امام حسین کے سر کو دیکھا تو اس پر چھڑیاں پھیرنے لگا اور کہا کہ ہمارے خلاف اٹھنے والے سروں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ اس منظر کو دیکھ کر امام حسین علیہ السلام کی بہن زینب کبریٰ کا دل تڑپ اٹھا۔ آپ نے دربار یزید میں ایک لرزہ امیز خطبہ دیا۔ اس خطبے کو سن کر دربار یزید میں موجود درباری اور اہل شام کے چہروں کی رنگت بدل گئی اور وہ پشیمان ہوئے۔ واقعہ کربلا کا بغور مطالعہ کرنے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یزید نے امام علی مقام کو آپ کے خاندان اور اصحاب سمیت بے دردی سے شہید کر کے خود کو فاتح اور خلیفہ برحق ثابت کرنے کی جو کوشش کی تھی، وہ اس کوشش میں ناکام ہوا۔ الٹا وہ اس کی وقتی جیت ہی اس کی ابدی شکست اور رسوائی کا پیش خیمہ ثابت ہوئی، کیونکہ امام علی مقام شہید ہو کر بھی لوگوں کے دلوں میں حق و صداقت کا عظیم مینار بن کر آج بھی راج کرتے ہیں، جبکہ یزید بظاہر جنگ جیت کر بھی ابدی ذلت و رسوائی اور نجاست کی علامت بن گیا ہے۔ یہ جنگ اصل امام حسین کی فتح ثابت ہوئی۔